ابن سفکالی کا دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب صفحہ نمبر 441 پر ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ دوسرا تواریخ 20واں باب اور پہلی آیت سے میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی عمون اور ان کے ساتھ بعض عمونیوں نے یوسف سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یوسف کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین چٹی ہے۔ اور یوسف ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یوسف یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں ایسے ہی آگے کھڑا ہوا اور کہا ہے، خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کا نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں پھنس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر یوسف اور بائبل بیان کرتی ہے، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یوسف کے مقابلہ میں بنی عمون، بنی مواب اور عمونیوں نے مل کر وہ اکٹھے ہو گئے تاکہ یوسف پر حملہ کریں، یعنی خدا کے ممسوح کے خلاف یہ بادشاہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے دوسرے حد میں، تب چند لوگوں نے آ کر یوسف کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ایک بڑا امبو، ایک بڑا لشکر جو ہے۔ یوسف دیکھ، ایک بڑا لشکر سپاہیوں کا، تلواریں لیے ہوئے، بھالے لیے ہوئے، رتھوں پر، گھوڑوں پر۔ اے یوسف، یہ بڑا امبو تیرے مقابلے کو آ رہا ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب یہ خبر یوسف کو پہنچی، لکھا ہے یوسف ڈر گیا،
بھی میرے عزیزو بہت سارے انبو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، جن لشکروں کو دیکھ کر ہم بازو کا ڈر جاتے ہیں، خوف اور دہشت پر چھا جاتی ہے۔ یہ بڑے لشکر، یہ بڑے انبو جو خدا کے لوگوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ان کو دیکھ کر ہمارا دل خوف سے بھر جاتا ہے۔ خوف، دہشت، وہ بدوہوں کا لشکر ہے، بیماریوں کا لشکر ہے، پریشانیوں کا لشکر ہے، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا، یہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب یوسفت کو یہ خبر پہنچی تو یوسفت کے بارے میں تیسری آیت کیا لکھا ہے؟ اور یوسفت ڈر کر، آگے کیا لکھا ہے؟ نہیں، اس تو پہلے بھی لکھا ہے کہ تو دل دو، یعنی یوسفت ڈر کر اس بڑے انبو کی خبر سن کر وہ ڈر گیا ہے کہ میری فوج تو مٹھی پر فوج ہے، لیکن جو میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے آ رہے ہیں مجھ سے زوراور ہیں۔ لیکن لکھا ہے ڈر کر ایک بات لکھا ہے، وہ دل سے خدا کا کیا ہوا ہے؟ طالب ہوا۔ میرے عزیزو، بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن بڑے زوراور ہیں، بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ بیماری بڑی زوراور ہے، بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بدوہیں بڑی زوراور ہیں، بڑا مسئلہ تو یہ ہے ہم دل سے تعلق نہیں ہوتے خدا کے۔ مین بڑا مسئلہ تو یہ ہے، بیماری مسئلہ نہیں ہے، بدوہیں مسئلہ نہیں ہے، مین مسئلہ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جیسے یوسفت کو خبر ملی کہ میرے مقابلے کو بڑا انبو آ رہا ہے، لکھا ہے وہ دل سے کیا ہو گیا؟ خدا کا، یہ سب سے، یہی آپ کی سب سے بڑی فتح کی نشانی ہے۔ یوسفت کو خبر مل گئی کہ شاید اب یہ انبو مجھے، میری فوج کو ختم کر دے گا، لیکن یوسفت فوراً دل سے خدا کا طالب ہوا۔ شاید پہلے وہ سنسیئر نہیں خدا سے، دل سے طالب ہونے کا مراد ہے سنجیدہ ہو گیا، سنسیئر ہو گیا خدا سے۔ بہت دفعہ بھی لوگ چل رہے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن بس فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، یا بس دنیا داری میں رکھی ہوئی ہے تو خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے یوسفت دل سے خدا کا طالب ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے دل جو ہے یہ سب چیزوں سے زیادہ کیا ہے؟ ہیلا باز، لا علاج۔ لیکن جب آپ اسی دل کو خدا کا طالب کر لیتے ہیں، جب یہی دل جو آپ کو بہکاوے دیتا ہے، گراتا ہے، کمزور کرتا ہے، جب آپ اسی دل کو خدا کہہ کے اونیرتے ہیں تو پھر یہی دل آپ کے لیے فتح لے کر آتا ہے۔ اور آگے لکھے جا کر اس نے کیا کیا؟ سارے یہودا میں روزہ کی کیا کروا دی؟ اس نے کی کرواتے تھے سارے یہودا میں، بلکہ آگے لکھے جا کر اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو کیا ہو گئے؟ کیوں گے؟ جب شہر پر حملہ ہو رہا ہے، جب پورے شہر پر حملہ ہے، تو بادشاہ جو مین ان کا سربراہ ہے، پہلے وہ طالب ہوا خدا کا، اس کے بعد لکھا ہے اس نے روزے کی منادی کروائی۔ جب کبھی آپ دیکھیں نا کہ اب دشمن زوراور ہو گیا آپ سے، اب بیماریاں آپ سے زوراور ہو گئی، ہون مصیبتاں تو لینڈ بن گیا، اس سے پہلے کہ مصیبتیں آپ کو پست کر دی جائیں، اس سے پہلے کہ دکھ، بیماری، پریشانی، بدوہیں، جادوگر آپ کا ستیاناش کر دیں، طالب ہو جائے خدا کے، روزے میں بیٹھیے۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور سب یہودا خداوند سے کیا کرنے آگے؟ مدد مانگنے کو اکٹھے ہو گئے۔
کی منگنا ہے؟ پھر دسو کی منگنا ہے؟ مدد. اور آگے لکھا جا کر بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. ان سب کو پتہ لگ گیا کہ نہیں بھی یہ پانی سے تو گزر گیا ہے، اب یہ فوج ہمارے مقابلے میں زوراور ہے. اب اگر کوئی ہیلپ کرے گا تو وہ کون ہے؟ اسرائیل کا خدا ہے. اگر کوئی بچا سکے گا، رہائی دے گا تو صرف ایک ہی خدا ہے. اب اسی کی تعریف ہونا ہے. جب آپ دیکھیں نا کہ نہیں ان کام نہیں پاتا کہ پاس ہو گئے، ہمیں کی کرنا ہے؟ چھپ کر کے اس کے پاس آ جائے. اور یہاں پہ لکھا ہے اکٹھے ہو گیا ہے. اے نہیں ابا کا بچہ تو کر رہا دعا نہ کرے لمبا میں دعا بھی دے. نہیں سارے آدمی اکٹھے ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھا رہ جائے، کوئی باہر گھومتا رہ جائے، کوئی ٹی وی دیکھ رہ جائے. باپ چرچ میں اکیلا دعا کر رہا ہو، بہن چرچ میں اکیلی دعا کر رہی ہو، بچے چرچ میں دعا کر رہے ہو. نہیں سب اکٹھے ہو جائیے. اس سے پہلے کہ گھر تباہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ گھر خاندان برباد ہو جائے، خدا کی تعریف ہو جائیے. آپ پتہ کیوں نہیں آزاد ہوتے؟ ہم کیوں لوگ دکھوں سے نہیں نکلتے؟ اسے دل تو تعلق نہیں خدا اور خدا